الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم الفرقان ويوم التقى الجمعان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو فقد وجبت لكم الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے لے کر ولادت، پھر رضاعت، پھر بچپن، پھر دور شباب، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت، پھر اس بعثت کے زمانے میں زمانہ دعوت، اور اس میں دور انذار یعنی کہ جس میں بہت زیادہ ڈرایا گیا، پھر دور تعذیب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، عذابات دیے گئے، پھر ہجرت مسلمین، پھر ہجرت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہجرت فرمانا، پھر ہجرت کے بعد سب سے بڑا عظیم معرکہ ہے جس کو کہا جاتا ہے غزوہ، سب سے پہلا اسلام کا غزوہ اور لڑائی جو غزوۃ البدر تھا، غزوہ بدر، جس میں آپ ہمارا تقریباً سارا جو حالات تھے وہ ذکر ہو گئے۔ اب بات اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد اب کافروں کی جانب سے ایک آدمی جس کا نام حیثمہ تھا، اس کو دوڑایا گیا مکہ کی طرف خبر پہنچانے کے لیے، اس کے سارے حالات آپ کے سامنے رکھے، اس نے خبر کیسے پہنچائی، وہاں کے سرداروں کو کیسے یقین نہیں آ رہا تھا، مکہ کے اندر کس انداز میں سناٹا چھا گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی اونٹنی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی، اور اس اونٹنی مبارک پہ آپ کو روانہ کیا کہ مدینہ جا کر خبر دے دیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی زبردست فتح ہو گئی۔ ان کے جو حالات پیش آئے، یہودیوں کو جیسے ہی وہاں پتہ چلا، انہوں نے پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ دیکھو کفار تو ٹھیک ہے مارے گئے سردار، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ شہید ہو گئے کہ اونٹنی دیکھو ان کی اونٹنی پر آئیں۔ لیکن جو صحابہ باقی ایسے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم عبداللہ بن رواحہ جو ہے ان کی بات پر یقین کرتے ہیں، آخر یہ ایک قسم کا یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے۔ چنانچہ اب بات یہاں تک آ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ اطلع الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود میرے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور ان کو دیکھا، نظر فرما کے اور فرمایا کہ اے اہل بدر، آج کے بعد تم جو چاہے کرتے رہو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔
اب اس بات کا بھی مطلب آپ کو ذکر کر دیا تھا، یہ نہیں تھا کہ اب نافرمانی اور گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتے جاؤ، بلکہ اور زیادہ اب تو جو ہے نا پابندی کے ساتھ آپ نے فرما برداری کرنی ہے، اتنا اونچا مقام جو آپ کو مل گیا۔ اور فرمائے کہ او فقد وجبت لکم الجنہ، اور جنت تو تم پر واجب کر دی گئی۔ مطلب اس کا تھا کہ مرتبے بلند ہو گئے، عظمت حاصل ہو گئی۔ بدر کا اندازہ اگر کیا جائے تو جب حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا تھا؟ کبیرہ گناہ، خطرناک گناہ، کہ جو امہات المؤمنین اور ایسی پاکیزہ خاتون اور ہماری روحانی ماں اور زوجہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ بھی نعوذ باللہ ایسی تہمت لگائی کہ جو زنا کی تھی۔ یہ بات تو آپ غور کریں تو ناقابل برداشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا زوجہ، ان پر تہمت لگ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، ماجرا کیا ہے مدینہ میں، اور میں تو بس سمجھ رہی تھی کہ تھوڑا سا بے رخی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں، مجھے تو کوئی نہیں اندازہ ہو رہا تھا۔ کچھ فرق ہلکا سا محسوس ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے میں کہ کچھ آپ بے رخی اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی میں نے اس بات پہ محمول کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ مصروفیات زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے یہ عمل اس وجہ سے ہو رہا، تھوڑا سا مجھے کچھ فرق محسوس ہوا۔ تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت پہ انہوں نے محمول سمجھا۔ کہتی ایک شام میں نکلی، اور جو مکہ کی خواتین ہوا کرتی تھی ان کی عادت تھی، چونکہ گھروں کے اندر تو حمام شمام ہوتے نہیں تھے، نہ کوئی بیت الخلا ہوتے تھے، نہ کوئی اٹیچ واش روم باتھ روم، کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ساری عورتیں مل کر عربوں کی جو ہے نا یہ ایک ساتھ نکلتی تھی ایسے وقت میں کہ جو ہے اندھیرا بھی ہو، روشنی بھی نہ ہو، دور جا کر جو ہے نا اپنے معاملات نمٹا کے آتی تھی۔ چنانچہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں گھر سے نکلی، اب خواتین کے ساتھ ہوں اور ہم جو ہے نا بہت دور جا رہے ہیں، تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب ہم گئے تو اب میرے ساتھ جو ہے نا ایک صحابی ام مستح ان کا نام تھا، ام مستح، ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ تھی، اور بھی دیگر خواتین ساتھ تھیں، عربوں مل کے جاتے تھے جمع ہو کر۔ تو جب ہم چل رہے تھے تو ایک دم مستح کے پاؤں کے نیچے جو ہے نا اوپر سے جو چادر ان کی لٹک رہی تھی، اوڑھنیاں ہوا کرتی تھی، سروں سے ڈالتی تھی، نیچے تک لٹکتی تھی، تو کہتے ہیں وہ چادر جو ڈالی ہوئی تھی وہ ان کی اپنی چادر ہی ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے نا آ گئی، پھنسی، تو وہ ایک دم گرنے لگی، جھٹکا سا لگا تو گرنے کے قریب ہی ہوئی، تو فوراً ان کی زبان سے نکلا کہ تعیس مستح، کہ مستح کا ناس ہو جائے، برباد ہو جائے مستح۔ اب ان کا اپنا سگا بیٹے صحابی ہیں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ، تو اپنے بیٹے ہی کے بارے میں ایسا کہا۔ اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صدیقہ کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں، اپنے ہی سگے بیٹے کو سگی ماں جو ہے کہاں کبھی کوئی ایسی بد دعا دیتی ہے کہ مستح ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، مستح کا بیڑا غرق ہو جائے، ستیہ ناس ہو جائے، یہ الفاظ بنتے ہیں۔ تعیس مستح، مستح جو ہے برباد ہو جائے، اپنے ہی سگے بیٹے کو بد دعا کر رہی ہیں۔ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ ماں تو سراپا جو ہے رحمت اللہ نے بنائی ہے، اس کا دل تو ایسا زبردست ہوتا ہے کہ جو ہے نا ایک واقعہ پیش آیا نا، ایک بدبخت انسان تھا، اس نے اپنی ماں کو مارا، اور ایسا مارا کہ کہتے ہیں کہ خنجر سے جو ہے نا پیٹ پھاڑ دیا، آتے نکل آئی، خون بہ رہے، تو جب دیکھا ماں گری تو ڈر گیا اور بھاگا، ایک دم دروازے سے ٹکرایا، تو وہیں سے ماں نے آواز ماری کہ بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ دیکھیں ماں تو یہ چیز ہے، دروازے پہ جب بھاگا نہ ٹکرا گیا، اور آتے نکل چکی ہیں اور خون بہ رہا ہے، اور وہ گر گئی ہے ماں، اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ چوٹ تو نہیں لگی بیٹا تیرے؟ اب کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ یہ ماں کی عظمت ہے، یہ کردار ہے کہ ماں ساتھ ہے تو سایہ قربت بھی ساتھ ہے، ماں ساتھ ہے تو سایہ قربت بھی ساتھ ہے، ماں کے بغیر دن بھی لگے جیسے رات ہے۔ اب دن بھی ہے، روشنی بھی ہے، لیکن اس کے اندر تو اندھیریاں ہو گئی،
راحت محسوس ہو رہی، میں دور جاؤں اس کا میرے سر پر ہاتھ ہے، جہاں نکل جائے بندہ کہتا ہے بھائی ماں پیچھے بیٹھی دعا کرے گی، دل سے دعا نکل، میرے لیے تو ماں ہی میری کل کائنات ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے تو کیسے جو ہے نا ماں اس کی پرورش کرتی ہے، اللہ نے کیسی رحمت ڈالی، رب جہاں نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا پہ آئی مصیبت بھی ٹال دی۔ دل سے مانگتی ہیں نا اپنے اولاد کے لیے، مائیں تو بد دعائیں دیتی رہتی ہیں لیکن ہم پھر بھی بیٹھے ہوئے الحمدللہ سامنے، ماں کی دل سے تھوڑی بد دعا کوئی نکلتی، وہ تو عادت ہے۔ ہاں باپ بد دعا نہیں دیتا، نکل گئی تو یہ خطرناک ہے۔ قرآن میں ماں کے پیار کی اس نے مثال دی، جنت اٹھا کے ماؤں کے قدموں میں ڈال دی، یہ اللہ کا انداز ہے۔ ایسے اللہ نے ذکر کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے تو اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ تو فرمائے کہ تعیس مستہ برباد ہو، تو اب بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کہ جو ہے نا یہ آپ کیا فرما رہی ہیں کہ مستہ ہلاک ہو جائے، مستہ برباد ہو جائے، اور کہا کہ اما تعلمین انہ من اصحاب بدرین، کیا آپ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ صحابی تو بدری صحابی ہیں جن کے اللہ سارے گناہ معاف کر چکے ایڈوانس میں پہلے ہی، یہ پکے جنتی ہیں، ان کے بارے میں آپ ایسی بات کر رہی ہیں ان کے متعلق کہ وہ جو ہے نا ہلاک ہو جائے، ایسا آپ کیسے کہہ رہی؟ ام مستہ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ تمہیں عائشہ پتہ نہیں ہے کہ بات کیا ہے؟ اب حضرت عائشہ تو واقعی کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو کہتی ہیں کہ اچھا، سمجھ گئی نا کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اسی کا واقعہ ہے تو، اور جانتی بھی تھی کہ جھوٹا ہے، سمجھتے تھے یہ سب، پتہ تھا منافقوں کی حرکت تھی۔ تو فرمائے کہ نہیں، کیا کہہ رہی ہیں آپ بتائیں؟ تو اب ام مستح کے بتانے پر جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ اچھا یہ چل رہا ہے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر یہ باتیں ہو رہی۔ کہا کہ میرا بیٹا مستح بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو یہ باتیں کر رہے، اس وجہ سے تو میں نے اس کو یہ بد دعا کری کہ وہ بھی جو ہے نا اس کا ناس ہو جائے، کہ اللہ اس کو برباد کرے، وہ بھی کس باتوں کے اندر پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ام مستح جو ہوا سو ہوا، چھوڑو ان باتوں کو، اور لیکن یہ بدری صحابی ہیں ان کے متعلق یہ بات نہیں کرو۔ اصل میں اس مقصد کی بات کو سمجھانے کے لیے یہ اتنا ذکر کیا، سارا میں آگے قصہ بیان نہیں کرتا۔ یہ اصل بات تھی پوائنٹ کی کہ یہ بدری صحابی ہیں، یہ پہلی جنتی بن چکے ہیں، ان کے متعلق یہ بات نہ کرو، یہ برباد ہو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے جو صحیح حدیث ہے کہ ایک دن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ واقعہ ابھی بدر کے بعد کا ہے، بدری صحابی کے متعلق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن علی رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإنها بها زعینة الروضة فإذا نحن بالزعینة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب او لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان تینوں صحابہ جو ساتھ میں، کہا کہ علی فوراً جو ہے نا نکلو، سفر پکڑو اور یہاں سے جاؤ، روضہ خاف مقام ہے ادھر جاؤ، وہاں پہنچو، وہاں ایک زعینہ اونٹ پر سوار ایک عورت تمہیں نظر آئے گی جس کے پاس ایک خط ہے، اور اسے فوری طور پہ پکڑو اور اس سے وہ خط نکال کے لے کر آؤ۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا، فوراً دوڑو علی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں تو فوراً دوڑا، نکلے ہم سارے صحابہ، اور واقعی عین اسی مقام پر جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اونٹنی پر سوار عورت تمہیں ملے گی اور اسے پکڑنا اور اس سے وہ خط کتاب جو ہے نا نکال کے لے کر آؤ۔ کہتے ہم جب وہاں پہنچے عین اسی مقام پہ وہ ہمیں اونٹنی پر گزرتی ہوئی ایک عورت نظر آ گئی، ہم نے اس کا راستہ روک لیا، پکڑ لیا، اور میں نے اس کا اونٹ بٹھا دیا، صحابہ کو بولا بھائی تلاشی لو،
سارا سامان کہتے ہیں ہم نے کھول کھول کے ایک ایک چیز دیکھ لی، تلاش کر لیا، سارا سامان کھول لیا، لیکن اس کے پاس سے جو ہے نا کوئی خط برآمد نہیں، کوئی بھی خط نہیں نکلا۔ تو وہ اس سے پوچھا جب، تو کہنے لگی بھائی میں تو مکہ سے آئی تھی، میں تو ضرورت مند عورت ہوں، مانگنے والی ہوں، میں تو مدینہ آئی تھی اپنی ضرورت کے تحت، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے، مجھے ادھر سے روٹی کپڑا مکان کھانا پینا اور پیسہ جو ہے مل جائے گا، اور وہ مجھے مل بھی گیا، میرے پاس خط وط کوئی تھوڑی، میرے پاس کون سا خط ہوگا، میرا کیا خط سے تعلق، میں تو اپنی ضرورت کے تحت آئی تھی، مجھے اپنا سامان مل گیا، میں جا رہی، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے بھائی، کیا بات ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی صحیح سے جو ہے نا دوبارہ دیکھو، تلاشی چیک کر رہے ہیں سامان الٹ پلٹ سب ہو گیا، کوئی خط نہیں۔ لیس لہا کتاب کہتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، کیا بات کرتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ بھی کہنے لگے کہ ہے علی یہ تو ہمیں لگتا ہے سچ کہہ رہی ہے، سارا اس کو ٹٹول لیا، الٹ پلٹ کر لیا، کہیں سے کوئی خط ہی نہیں ملا اس کے پاس۔ حضرت علی کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، وہ سچی خبر ہے، یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ بات سچ ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے تو ایک دم اس کو جب کہا نا کہ یا امرأ واللہ لأجردنک دنکی، کہ بخدا اللہ کی قسم میں تیرے کپڑے تک اتار دوں گا ڈھونڈنے کے لیے، شرافت سے نکالو خط کدھر ہے۔ کہتے ہیں بس جب اتنا حضرت علی نے للکار کے بولا نا تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس کے لمبے بال تھے، دیکھ رہے ہیں صاحب، اور اپنے بالوں کے اندر گٹھان کے اندر اس نے خط کو اندر جو ہے نا چھپا کے رکھا، وہاں سے خط نکال کے لپیٹ کے رکھا، باندھا ہوا تھا، اس نے وہ نکال کے ایسے دے دیا۔ اور اصل قصہ تو یہ تھا کہ یہ جو عورت تھی یہ حقیقت میں ہی اصل میں ہی جو ہے نا طوائفہ عورت، ناچنے والی، گانے مغنیاں جو ہوتی ہیں نا ناچنے اور گانے والی، یہ وہ عورت تھی۔ اور جب مدینہ منورہ میں آئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ تو یہاں پہ کیا کر رہی ہے، تیرا ادھر کیا کام ہے مدینہ؟ تو کہنے لگی کہ قتل رؤساء مکہ، جب آپ نے ہمارے سارے مکہ کے سردار ہی مار دیے، قتل کر دیے، وہی لوگ میرے گانے سنتے تھے اور رقص دیکھتے تھے اور ہم پہ پیسہ لٹاتے تھے، اب ہم بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے، چنانچہ بھیک مانگنے کے واسطے ادھر آئی، یہاں سے کچھ مال مل جائے، کچھ پیسہ مل جائے، کچھ کھانا مل جائے، کوئی چیزیں میری ضرورت کی مل جائے، ہم بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ مکہ اسی لیے آئی تھی یا رسول اللہ، تو مکہ کے تو مدینہ اسی وجہ سے آئی تھی مکہ چھوڑ کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، بھیک مانگنے آئی، اپنی ضرورت کے واسطے آئی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اصلیت جو ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں۔ آپ سانپ کو جتنا بھی دودھ پلا لیں، شیر کو جتنا بھی آپ کھلا لیں، ایک دن ضرور ایسا آ جائے گا وہ آپ ہی کو کھا جائے گا، آپ ہی کو ڈس لے۔ چنانچہ اب یہ جو ہے نا خط لے کر گئی، اور حقیقت سے آپ غور کریں تو یہی بات ہے کہ آپ جتنی ہمدردیاں کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر ہمدردیاں، لیکن اس کے باوجود یہ جب خط پکڑا گیا تو یہ خط لکھا تھا ایک صحابی حاتم ابن ابی بلتہ نے، انہوں نے لکھا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً بلوایا گیا، آ گئے، حاضر ہو گئے، تو کہا کہ آپ نے یہ خط لکھا، میرے راز آپ نے کافروں کو بتائے، اور نبوت کے راز جو تھے اور جو خبریں تھیں، تو یہ جو راز کا بتانا ہے یہ تو بڑا خطرناک عمل ہے، جتنی آپ نے خبر دی کافروں کو لکھی یہ ساری بات۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری ایک عرض سن لیں، اس کے بعد جو مجھے آپ سزا دینا چاہیں آپ کی مرضی۔ تو اب ادھر سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے میں جوش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس منافق کے تو میں جو نا گردن اتار دوں، گردن کاٹوں، مجھے میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں کہ میرے نبی کے راز کو جو ہے نا فاش کر کافروں کے ساتھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کیا بات کر رہے ہو،
یہ کیا آپ کہہ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ بدری صحابی ہیں، اللہ ان کی خطاؤں کو گناہوں کو پہلے ہی معاف کر چکے، یہ تو جنتی ہیں پکے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کو یہ کہا تو، اور کہا کہ انہو من اہل بدر، کہ بے شک یہ تو بدر کے صحابہ میں سے ہیں، ان کی غلطیاں تو اللہ معاف کر چکا ہے، ہم کہاں سے پکڑیں؟ اب تم کوئی وجہ دلیل ہے تو بتا دو کہ اس دلیل کے بنیاد پر ان کو پکڑوں میں۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ سیدھی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے بچے بیوی بچے جو ہے نا مکہ کے اندر، اور وہاں پر جو ہے نا میرے سمجھ کے مطابق جو میں سب دیکھ رہا تھا نا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے اس لیے خط لکھا اپنی سمجھ کے مطابق کہ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ والوں پر غلبہ دے دیا، آپ کو تو اس قدر کامیابیاں مل گئی ہیں، ایسی شان و شوکت اور عزت آپ کی بڑھ چکی ہے کہ اب مکہ والے آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، اگر بگاڑنا چاہے بھی نا تو لہذا اگر میں ایک خط لکھ دوں گا، جس خط کی اصل بنیاد میرے لکھنے کی وجہ یہی تھی کہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ معاونت ہو جائے، مکہ کے جو رؤساء اور سردار یا جو بقیہ بچے بچائے لوگ ہیں نا، ابو سفیان وغیرہ، یہ لوگ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، میں ان کی ایک جو ہے نا ایسے بھلائی کر دوں گا، معاونت کر لوں گا، مدد، تو اس اعتبار سے مجھے پتہ تھا کہ نہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں گے، لیکن ان کو یہ ہو جائے گا کہ اس نے ہماری مدد کی ہے لہذا اس کے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو یا رسول اللہ اب میری صرف یہی ایک وجہ تھی، بات تھی، اب میری گردن آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ جو حکم فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق حاتم، حاتم نے بالکل سچ کہا ہے، جاؤ ہم نے بھی آپ کو معاف کر دیا، جب اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو ہم کیا پکڑیں؟ یہ دیکھ آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کافر کو بتانا، اور جو ہے اتنا خطرناک عمل، اتنا بڑا اور عظیم گناہ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اتنی آسانی سے چھوڑ دیا؟ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ من اہل بدر، انہو من اہل بدر، کہ یہ صحابی کون ہے؟ اہل بدر میں سے، ایسے بڑے بڑے گناہ اللہ نے ان کے سارے معاف کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی، تو دیکھیں اس عظیم ہستی خاتون جنت ہے، ہماری روحانی ماں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زبردست نبی اور پیغمبر اور رسول کی زوجہ ہے، اور آپ کس قدر محبت کر، لیکن دیکھیں معاف فرما دیا گیا۔ بدر کا مقام ایسا عظیم تھا، یہ اصل مقصد کی بات سمجھانا۔ تو زمین پر تمام صحابہ جتنے بھی اصحاب بدر تھے نا، یہ دیگر تمام صحابہ سے افضل تھے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جو بدری فرشتے تھے نا، یہ سارے دیگر فرشتوں پر افضل تھے، ان سب پر اعلیٰ تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مدینہ، اور پکڑے جانے والوں میں ابو سفیان کا اپنا سگا بیٹا بھی شامل، جن کو پکڑا تھا نا صحابہ نے، ان میں یہ بھی شامل تھا۔ پھر جب ابو سفیان کو پیغام بھیجوایا گیا کہ بھائی تیرا بیٹا بھی ہمارے قید کے اندر ہے، لہذا اسے فدیہ دے کر اگر چھڑوانا چاہتے ہو تو بات کر لو، فدیہ دو اور اسے چھڑواؤ۔ ادھر سے اس نے پیغام کا جواب یہ بھیجا کہ بھائی میں اپنے بیٹے کو فدیے کے بدلے میں نہیں ہرگز چھڑواؤں، بلکہ اس نے کیا حرکت کری کہ ایک مسلمان سیدھا سادہ بیچارہ وہاں عمرہ کرنے گیا ہوا تھا مکہ، اور عمرہ کے افعال ادا کر رہا تھا، اس نے اس کو دیکھا تو حکم کرا بھائی اس کو پکڑ لو، اور بیچارے سیدھے سادے مسلمان صحابی کو جو ہے پکڑ لیا، اور پکڑ کے اب کہا بھائی وہاں مدینہ پیغام بھیجو کہ اس آدمی کے بدلے میرے بیٹے کو چھوڑو، یا پھر میں اس کو یہاں قتل کرتا ہوں تم وہاں میرے بیٹے کو مار دو، قتل کر دو، کوئی مسئلہ۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ پیغام ملا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا اس کے بیٹے کو چھوڑو۔ کیوں؟ بلا وجہ اس کی وجہ سے ایک معصوم انسان کی جان جائے، ہمیں کیا پڑی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کو آزاد کر دیا گیا، وہاں سے اس کو چھوڑ دیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ جنگ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اب جو حیرت کی اور عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ قبائلی سرداروں میں بڑی غیرت ہوتی تھی، بڑا جو ہے نا یہ غصے والے لوگ ہوا کرتے،
تو اب اس ابو سفیان نے کہا کہ قسم اٹھائی، خدا کی قسم ہے کہ میں اس وقت تک غسل جنابت بھی نہیں کروں گا جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے۔ اب بعض علماء نے فرمایا غسل جنابت کا اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی کہ بیوی سے بھی نہیں ملوں، کیونکہ بیوی سے ملنے کے بعد غسل جنابت لازم ہوتا۔ بعد نے فرمایا یہ مقصد نہیں تھا، یہ تھا کہ بیوی سے تو ملوں گا لیکن غسل نہیں کروں گا۔ دونوں باتیں یہی ہو گئی، چاہے اب ملے یا نہ ملے، جب غسل لازم ہو گیا تو نہ کرے، اب وہ چاہے بیوی سے ملنے سے ہو یا چاہے جو ہے سو جانے سے ہو جائے۔ کس کی اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ وہ روک کے دکھا دے اللہ کے نظام؟ اس کو تو روک نہیں سکتا انسان، کہتا میں بڑے بڑے کام کروں۔ تو بہرحال دونوں علماء نے مطلب فرمائے۔ اب کہتے ہیں اس نے قسم اٹھائی، اب یہ کہنے لگا کہ یہ کون سی مردانگی ہے کہ ہم ہار جائیں اور ہم بیویوں سے بھی ملتے رہیں، یہ ایک کافر سردار کی بات ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو الحمدللہ غیرت کا کوئی جو ہے نا سارے لیول ماشاءاللہ ہم پار کر چکے۔ اب اس نے آہستہ آہستہ نا اپنے خاص لوگوں کو تیار کیا، چونکہ سردار تو سارے مارے گئے۔ اب سرداروں کی جو اولادیں تھیں نا ان میں سے اس نے چھانٹ کے جو ہے نا چن کے جو سب سے عمدہ ترین لوگ تھے نا، نوجوان کڑیل طاقتور، ان کو ٹریننگ دی اور ان کو تیار کیا۔ 200 مسلح نوجوان اس نے جو ہے نا چنے، بڑے ماہر قسم کے تھے۔ سرداروں کے جو بچوں میں تھے نا، اولادوں میں، وہ اس کو مل گئے، اس نے خاص لوگ چنے انہی میں سے۔ اور ان 200 لوگوں کو لے کر یہ نکلا مدینہ کی طرف حملہ کر، اور کہتے ہیں اس رازداری کے ساتھ نکلا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے مسلمانوں کو، اور ہم حملہ کر دیں اچانک ان پر اور ان کو مارے۔ اور کہتے ہیں اس نے جو راستہ بھی اختیار کیا نا، وہ دور کا لمبا ترین راستہ کہ کسی کو شک بھی نہ، کسی کو لگے کہ ہم کہیں اور سفر کر رہے ہیں، ہم کوئی حملہ شملہ کرنے نہیں جا رہے۔ لمبا اور دور کا راستہ اس نے اختیار کیا۔ کہتے ہیں اسی غزوے کا نام ذات بنی سویق کہلایا، ذات بنی سویق، اس لیے کہ اس میں ابو سفیان جو ہے نا بے حد تعداد کے اندر کھجوریں لے کر نکلا تھا۔ کھجوروں کے اس نے پورے جو ہے نا بنڈل اٹھا لیے، پورے تھیلے بندوا لیے کہ اس وقت زمانے میں آپ جانتے ہیں یہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ مدینہ کے بارے میں رکنا پڑ جائے، وہاں کتنا عرصہ ٹھہرنا پڑ جائے، تو کھانے کی کمی نہ ہو۔ اور دوسرا اس وقت تو ستو اور یہ کھجور ہی دو چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو سفر کے لیے توشے کے طور پر عرب لوگ جو ہے نا اپنے ساتھ لیا کرتے تھے۔ اس قدر یعنی کہ یہ سارا انتظام کر کے 200 نوجوان چن کر باقاعدہ انہیں تیار کر کے اور لمبے راستے کے ذریعے سے جو ہے نا حملہ کرنے چلا۔ لیکن سامنے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب۔ کیا اللہ کے لیے یہ مشکل تھا؟ اللہ نہیں جانتے تھے؟ یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کو کون بتائے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ بھائی اس طرح سے ابو سفیان نکل گیا ہے اور اچانک حملہ کرنے کے لیے 200 لوگ لے کر جو ہے نا فلانے راستے سے لڑنے کے لیے واسطے نکل چکے۔ اب ادھر سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی فوج تیار کری، لے کر آپ بھی مدینہ سے نکل پڑے۔ اب تھوڑی جو ہے نا وقت کے بعد ابو سفیان کو پتہ چلا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں مدینہ سے نکل چکے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو حیران ہو گیا۔ اب مدینہ سے کہتے ہیں کہ یہ ابھی کچھ راستے کے قریب پہنچا ہی تھا اور ایک عریض نامی بستی آتی ہے، وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہنچ کے اس نے کھیتوں کو جو ہے نا برباد کیا، درختوں کو نقصان پہنچایا، اور وہاں پہ اس کو کہتے ہیں 2 یا 1 مسلمان جو ہے نا مل گیا، اس نے اسی کو شہید کر دیا۔ اور یہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا جب اس کو اندازہ ہوا نا، تو کر کے پھر کہنے لگا چلو میری قسم تو پوری ہو گئی، مسلمان ہی مارنا تھا نا، تو اب چلو 1 مار دیا، 2 مار دیے، بس مسلمان تو مر گیا میرے ہاتھ سے، قسم تو پوری ہو گئی، اب غسل جنابت بھی میں کر سکتا۔ اور کہتے ہیں جو اتنا سامان یہ اٹھا کے لائے تھے، کھجوروں کے توشے اور ستو، اور اب واپس بھاگنا تھا جان بچانے کے لیے۔
تو بھاگنے کے لیے اپنی اونٹنیوں کو ہلکا کرنے کے لیے وزن کہتے ہیں انہوں نے سارا ستو اور کھجوریں جو ہے نا وہیں پہ ہی پھینکی، اور تاکہ ہم رفتار اور تیزی کے ساتھ بھاگ سکیں، اور بھاگنا شروع کر۔ اب جب مسلمان پہنچے اس جگہ پہ، اس مقام، تو مسلمانوں کو جو ہے نا یہ سب دیکھا کہ بھئی کھجوروں کے کھجور پڑی ہوئی ہیں اور ستو بڑی تعداد میں پڑے ہوئے، تو مسلمان کہنے لگے کہ بھائی اسی لیے اس غزوے کو کہا انہوں نے غزوہ صبح، یعنی کہ کھجوروں والا غزوہ، کہ بھائی لڑائی شڑائی کچھ ہوئی نہیں اور مفت میں جو ہے نا کھجوریں بھی مل گئی کھانے کو وافر مقدار کے اندر۔ تو صحابہ خوش ہو کہ ایسا غزوہ بھی ہے کہ جو ہے نا بغیر لڑائی کے یعنی کہ کھانا پینا مل، تو کھجوریں سمیٹی، اور اس وقت یہ بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے کھجور کا میسر آ جا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکمل غذا ہے، جس آدمی نے ایک کھجور کھا لی یہ 7 دن تک آتا ہے یا 10 دن تک بھی آتا ہے، کہ یہ بھوک کی وجہ سے تو نہیں مرے گا، کامل غذا ہے، بغیر اس کی کسی اور وجہ سے مر جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر ایک کھجور اس نے کھا لی ہے نا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تمر قط الا بعد فتح خیبر، یعنی کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں نے پیٹ بھر کر بھی کھجوریں کبھی نہیں کھائیں، یہاں تک کہ جب خیبر فتح ہو، خیبر کے فتح ہونے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے۔ اسی طرح فرماتی تھی شہرن ثم شہرن ثم شہرن، یعنی بعض دفعہ تو کامل مکمل 1 مہینہ گزر جاتا تھا، بعض دفعہ کامل مکمل 2 مہینے گزر جاتے تھے، بعض دفعہ 3 مہینے گزر جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں کے اندر ازواج میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ ہی نہیں جلتی۔ اب صحابہ جو بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پھر گزر بسر کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ کہتے ہیں جب کچھ پکانے کا ہی نہیں ہوتا تو آگ جلانے کی کیا ضرورت ہوتی؟ گزر بسر ایسے ہوتا تھا کہ کبھی جو ہے نا 2 دانے کھجور مل جاتے تھے، کبھی 1 دانہ مل جاتا تھا، وہ کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ یہ حالات آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ اگر تھوڑا سا دیر راشن گھر میں آنے کی دیری ہو جائے تو آپ دیکھیں گھر کے اندر کیسا وبال شروع ہوتا ہے۔ گھر والی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ خاوند صاحب کا گھر پہنچنے کی دیر ہے، بس گھر والی نے جو پھر ان کی تفتیش کرنی، کیا کوئی ایس ایچ او اور پولیس والا اور کوئی ایسی تفتیش کر سکتا زندگی میں؟ جو تفتیش اس کی جو ہے نا محترمہ نے شروع کرنی ہے، ایسی تفتیش ایسے چٹے بٹے کھولتی ہے کہ میں تو جانتی ہوں کہ تم تو کیا تمہارا باپ کیا تمہارا خاندان پورا جو ہے سب بھوکے تھے، اور تمہیں مجھے کو اسی لیے لے کر آئے تھے، اسی مقصد کے لیے لائے۔ تھوڑا سا دیری ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے راشن آنا تھا دن میں صبح میں، وہ رات میں آیا، دیری ہو گئی صرف۔ تو وہ محترمہ بھی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ اور ایک ازواج مطہرات بھی تو ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری روحانی مائیں، تو یہ رول ماڈل ہے نا۔ ہم جب پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، ہمارے عورتیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا تھی ازواج مطہرات، تو ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا، بات سمجھ آ رہی؟ تو پھر عظیم واقعہ، آخری بات، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، یہ بھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا غزوہ بدر کے عین بالکل بعد ہوا ہے، اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بہت لوگوں نے مانگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ نے جو تقدیر کا حکم فیصلہ کیا ہوا تھا، طے شدہ تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ نکاح منعقد ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تو لیکن بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا نکاح سے پہلے،
کہتے ہیں میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے پہلے 2 اونٹنیاں میں نے بڑی جو ہے نا محنت سے تیار کی، ان کو موٹا شوٹا کیا، خوب کھلایا پلایا، اور میرا مقصد ان کو اتنا تیار کرنے کا یہ تھا کہ نکاح کے لیے میں کچھ پیسے جمع کر لوں گا، ان کو چلاؤں گا اور دور دراز لے جا کے لکڑیاں کاٹ کے ان کے اوپر لاد کے لے کر آؤں گا اور شہر میں بیچوں گا تاکہ میری شادی ایسے دھوم دھام سے ہو جائے، سارا مکہ دیکھے، پتہ چلے کہ بھائی کوئی عام شادی نہیں ہو رہی، علی کی شادی ہو رہی۔ تو میں تیاری کرنا چاہتا تھا، جیسے ایک نوجوان کی بڑی سوچ ہوتی ہے، اور یہ کوئی بری سوچ تو نہیں ہے بہرحال۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 2 اونٹنیاں جو ہے نا وہ اس کے لیے تیار کری، ایسی شادی کروں، میں کچھ جمع کروں۔ اب میری اونٹنیاں بیٹھی تھیں گھر کے باہر ہی، اور حضرت حمزہ بھی جو ہے نا بیٹھے تھے، اور کہتے ہیں وہ نشے کی حالت میں، اس وقت تو شراب کا حکم بھی نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی کفر کی حالت میں تھے اس وقت۔ تو یہ کوئی بالکل آخر زمانہ تھوڑی ہے اسلام کا جو سارے جو ہے نا اسلام لائے ہوئے اور شراب بھی حرام ہو چکی ہے، یہ اس وقت کے حساب سے سوچیں گے تو دماغ میں صحیح بیٹھے۔ اب نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے، اور سامنے کچھ بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں جو ترنم اور مغنیاں ہیں، گانے جو ہے نا بجا رہی ہیں، اور وہ جو ہے نا اشعار پڑھ رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں صاحب۔ اب کہتے ہیں کہ میں اٹھا، ذرا گیا اندر کچھ رسیاں وغیرہ لانے کے لیے کہ کچھ جو ہے نا وہ باندھنے ہیں، سایہ دار کرنا ہے، وہ سارا کچھ، تو مجھے تھوڑا وقت لگ گیا اندر۔ اب پیچھے سے ان بچیوں میں سے ایک نے کہہ دیا کہ بھائی سرداروں کے گھر تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اونٹنیوں کے کوہان کے کباب بنا کے کھلاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں سردار۔ کسی بچی نے بولا، کیونکہ وہ اشعار کہنے والیاں تو کوئی معمولی اور بچیاں نہیں ہوتی، ان کا بڑا دماغ چلتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس سے کیسے نکلوانا ہے۔ اب جب ایک بچی نے ایسے کہہ دیا کہ سردار کے گھر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، بڑی شان والے ہوتے ہیں، بھائی وہ تو اونٹنیوں کے کوہان جو نرم گوشت ہوتے اس کے کباب بنا کے کھلاتے ہیں مہمانوں کو۔ اب یہ مہمان تھے، سیدھا سیدھا اشارہ، عربوں کا طریقہ یہی ہوتا تھا۔ تو جب اس نے یہ کہا نا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضرت حمزہ نشے میں تھے اور شراب پی بھی تھی، اب یہ اٹھے فوراً، انہوں نے دونوں اونٹنیوں کو جو ہے نا ذبح کر دیا، اور جی ذبح کر دیا۔ اب کوہان کاٹ کے اور ان بچوں کو دے دیے، بھائی لو گوشت بناؤ، کباب بناؤ، کھاؤ بھائی۔ اب وہ جی آگ لگا رہی ہیں جلدی جلدی، اور سیخیں جو ہے نا اس کے اندر گوشت کے ٹکڑے بنا بنا کے، اور وہ جو ہے نا چڑھا رہی ہیں اس میں۔ اب کہتے ہیں حضرت علی آئے تو جیسے ہی دیکھا، بھئی یہ کیا سیخیں بن رہی ہیں، دونوں اونٹنیاں کٹی ہوئی ہیں اور گوشت کوہان نکلے ہوئے ہیں، اور گوشت بنا کے سیخوں میں چڑھا لیا ان لوگوں نے۔ اب یہ رونے لگ گئے، یہ کیا کرا؟ عجیب، میں نے جس مقصد کے لیے پالی تھی، میرا سارا کام جو ہے نا خراب کر۔ اب کہتے ہیں میں دوڑا، حضرت علی دوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جا کر جو ہے نا کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو دیکھیں کیا کر دیا انہوں نے، حمزہ نے، چلے میرے ساتھ پکڑ کے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے فوراً آ کر جو ہے نا پوچھا، حمزہ یہ آپ کیا کر دیا آپ نے؟ تو حمزہ کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو میرے کوئی باپ کا نوکر آ گیا ہے، بولو کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمانے لگے، بھائی یہ تو ہوش میں نہیں، یہ تو جب نبی کو نہیں پہچان رہے، یہ تمہاری اونٹنیوں کو کیا پہچانے؟ ان کی حالت تو خراب ہے، لہذا اب ان کے اوپر تو آپ کیا مقدمہ ڈالیں گے یا کیا کریں گے؟ چھوڑیں، یہ تو ویسے بھی میرے چچا ہیں، میں ان کو کہاں کچھ کہہ سکتا ہوں، یہ میرے باپ کی جگہ ہیں، گویا باپ کے بننے کے بعد تو چچا باپ بن جاتا۔ تو چھوڑو، میں آپ کو جو ہے نا ان دونوں اونٹنیوں کے بدلے نا 2 اونٹنیاں میں انتظام کر دوں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میں تو پریشان تھا، میں مسجد نبوی سے ایسے ہاتھ دونوں رکھ کے پریشان، کبھی سر پکڑ کے کھڑا ہوں، پریشان ہوں۔ اتنے میں کچھ دیر گزری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ جب حضرت عثمان گزرے تو پوچھا کہ بھائی علی کیا ہو گیا، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ جو ہے نا میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، میں نے اونٹنیاں 2 پالی تھیں، اور میرا مقصد تو سارا یہ تھا
اور اب جو ہے نا وہ سارا معاملہ ہی بگڑ گیا، سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا حضرت علی کا سارا واقعہ کہ بھئی میں نے تو شادی ہو رہی تھی اور اجازت مل گئی تھی اور میں خوش تھا اور میں نے پیسے جمع کرنے تھے، میرا سارا یہ جو ہے نا مقصد تھا، سارا ڈھیر ہو گیا۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عثمان کی دولت ہوگی اور علی کی شادی ہوگی۔ پیسہ کس کا ہوگا؟ عثمان کا ہوگا رضی اللہ عنہ، اور شادی کس کی ہوگی؟ علی کی ہوگی۔ اور عثمان کا تو سارا مال جو ہے نا، ساری دولت تم پہ قربان ہے، علی آپ کو تو بالکل بھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پریشان ہونے۔ اب یہ واقعہ بھی جو ہے نا عین بالکل بدر کے مقام کے فوراً بعد اور بہت سے واقعات ہوئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آہستہ آہستہ اس سیرت کو ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ان تمام واقعات سے یا اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی، محلے والوں کو بھی یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ یا اللہ دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے محلے میں بھی دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما دے۔ یا اللہ کتنے ہی بالغ مرد ہیں، عورتیں ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، یا اللہ ہم سب کو ان کا غم یا اللہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اس محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کہ ہم دین کی بات کر کے لوگوں کو سمجھا کر نماز کی طرف کم از کم راغب کر دیں۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔